سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں میرے سر میں گود رکھ کر حضور آرام فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور حضور آرام فرما رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات روشن تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں، یہ جو آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ حضور فرماتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جی ہاں، وہ عمر ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے جتنی ہیں۔ حضور نے تو حضرت عمر کا نام لیا، حالانکہ سیدہ عائشہ کے دل میں کیا بات تھی کہ حضور جیسے میرے والد کا نام لیں گے، کیونکہ صدیق اکبر سب سے بڑے صحابی تھے، ان کا مقام تھا۔ سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا اور اس نیت سے کیا، اور حضور بھی جانتے تھے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کتنی جدت ہے زمانے میں، کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کیا آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ آج آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ ملک ہو، جتنی بھی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جتنی بھی اس کے پاس جو ہے اس وقت دنیاوی اعتبار سے مہارت ہو، کیا وہ آسمان کے ستارے گن سکیں گے؟ آسمان کے ستارے نہیں گن سکتے، لیکن مصطفیٰ کریم کو پتہ ہے کہ عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ یعنی یہ حضور علیہ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے لوگوں نے کتابوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ علم نہیں۔ حضور تو یوں فرما رہے ہیں کہ یہ ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، پھر میرے والد ماجد یعنی صدیق اکبر کی نیکیاں کس درجے کی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی یہ تمام نیکیاں جو ہے نا، وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ عمر کی وہ نیکیاں جو سارے آسمان پر جتنے ستارے موجود ہیں، ان تمام نیکیوں میں، اگر اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اگر ترازو کے ایک طرف میزان پر عمر کی ساری نیکیاں رکھ دیں، ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دیں، اور اس کی تعداد آسمان پر موجود تاروں کے برابر ہے، اور ایک پلڑے میں صدیق اکبر کی ایک نیکی رکھ دیں، تو صدیق اکبر کی وہ ایک نیکی بھاری ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نا کہ میری یہ خواہش تھی، یا میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ دو باتیں ایسی تھیں کہ جنہیں میری تمنا تھی کہ یہ مجھے ملے۔ ایک تو خیبر جب فتح ہوا نا، تو حضور نے ایک رات قبل اعلان فرمایا تھا کہ یہ جو صبح علم ہے نا، یعنی علم جھنڈا اسے دیا جاتا تھا جو سپاہی سالار کہلاتا تھا۔ حضور نے فرمایا صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ تو ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ حضور پتہ نہیں صبح جو ہے یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو حضور جب صبح ہوئی نا، تو حضور نے یہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں دیا، اور خیبر مولا علی کے ہاتھ فتح ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری تمنا تھی اس رات کہ صبح ہو اور حضور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے۔ ایک یہ۔ دوسری بات، مولا حضرت عمر صدیق اکبر سے فرمایا کرتے تھے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے، اے ابو بکر صدیق، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، اور مجھے غار ثور میں جو حضور کے ساتھ آپ اکیلے تھے نا، وہ ایک نیکی مجھے دے دیں۔ قرآن نے صدیق اکبر اور حضور کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ثانی اثنین۔ کیا؟ اس کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ ہر دوسرے میں سے دوسرا۔ آسان الفاظ یہ ہے
ہر دو میں سے دوسرا، آسان الفاظ ہیں، لیکن مجھے دیکھیں اس کو سمجھیں گے تو اس کا مزہ آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ اور صدیق اکبر، حضور اور اس کے صاحب، حضور اور اس کے دوست، یہ نہیں کہا، بلکہ ثانیس نہیں کہا۔ کیا کہا؟ دوسرے میں سے دوسرا، یعنی صدیق اکبر اور رسول اللہ کی ذات کو جو ہے نا وہ ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی صدیق اکبر کی ذات کو رسول اللہ میں فنا کر دیا۔